بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن نازل کیا اور جو کہ ہدایت ہے تمام انسانیت کے لیے۔ اس چینل کے تھرو ہم آپ کو قرآن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ القدر کو تجوید کے ساتھ لفظ بہ لفظ پڑھنا سکھائیں گے۔ 2 سے 3 مرتبہ آپ لیسن کو سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو ہر لفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر مکیہ، یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 5 آیات ہیں اور 1 رکوع۔ اِنَّا انزلناہ، اِنَّا نون شد غنہ کریں گے، جدھر بھی نون شد اور میم شد آئے تو ادھر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز کو ٹھہرانا 1 الف کی مقدار کے برابر، اس کو کہتے ہیں غنہ کرنا۔ اِنَّا انزلناہ، نون الف اور پر مد ہے اس لیے اس کو زیادہ کھینچیں گے، مد والے حرف کو 4 سے 5 سیکنڈ کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ ادھر نون جزم انزلناہ، نون جزم پہ اخفا ہم کریں گے۔ زا سیٹی والے حروف میں ہے اس لیے اس کو سختی سے پڑھیں گے۔ زلناہ، نون پہ کھڑا زبر ہے کھینچیں گے، ہا پہ شو کو نہیں کھینچیں گے۔ اکثر لوگ یہیں پہ غلطی کر دیتے ہیں، انزلناہ ہو کو کھینچ دیتے ہیں، ہو کو نہیں کھینچیں گے، زبر زیر پیش والے الفاظ کو لمبا کر کے کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ انزلناہ، فی کھینچا جائے گا، فا یا زیر فی یا مدہ والا حرف بن گیا۔ لیلۃ، لئی لام یا زبر لئی حرف لین۔ اب یہاں پہ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ لیلۃ، لے، اس کو صحیح طریقے سے صحیح تلفظ کی ادائیگی سے نہیں پڑھتے۔ لئی لام یا زبر لیلۃ القدر، قاف موٹا کر کے پڑھنا ہے، موٹے حروف میں سے ہے۔ دال حروف قلقلہ میں سے جب ساکن ہو تو اس پہ قلقلہ کرنا ہے اور را کو ساکن کریں گے۔ آیت کے وقف کے لیے اب 2 ساکن حروف آگے ہیں، ایک حروف قلقلہ میں سے ہے اور ایک ساکن یعنی کہ ایک ہلے گا، ایک کو نہیں ہلانا۔ فی لیلۃ القدر، قدر آخر میں را کی آواز آئے گی۔ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک، وما، واو کو ہونٹ کھول کر کے ادا کرتے ہیں، سیدھا وا نہیں پڑھتے، وما نہیں کہتے، وما، واو کو جب ہم ہونٹ گول کریں گے تو ہمارا واو صحیح طریقے سے بناوٹ میں نکلے گا۔ میم الف اور پر مد ہے اس لیے اس کو زیادہ کھینچیں گے، مد والے حروف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ وما ادراک، دال حروف قلقلہ میں سے ساکن ہوا تو قلقلہ ہوگا، را پر کریں گے اور ساتھ اس کے اوپر کھڑا زبر کھینچ کے پڑھیں گے، کاف زبر کا کو لمبا نہیں کریں گے۔ وما ادراک ما، میم الف زبر ما، الف مدہ کھینچیں گے۔ لیلۃ القدر، پہلے والا حرف آ گیا، پہلے زیر کے ساتھ تھا اب پیش کے ساتھ ہے۔ لیلۃ القدر، دال کو ہلائیں گے، قلقلہ کریں گے، را کو ساکن کر دیں گے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، را کو یہاں پہ باریک ادا کریں گے کیونکہ نیچے زیر ہے، اور اگر وقف کریں گے تو پھر را پر ہوگی۔ لیلۃ القدر خیر، خیر، خا پر کریں گے، موٹے حروف میں سے خا یا زبر خوئی، جیسے یہاں پہ لام یا زبر لئی ایسے ہی خا یا زبر خوئی۔ اب یہاں پہ بھی غلطی لوگ کیا کرتے ہیں؟ خیر، خوئی لفظ پڑھنا ہے، خے نہیں پڑھنا، خیر، میم تشدید آ گیا، پیچھے سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے، جدھر بھی میم شد نون شد ہو تو غنہ ہوتا ہے۔
خیرم من الفی. اب ادھر نون جزم پہ ہم نے اخفا نہیں کیا کیونکہ حروف حلقی میں سے آگے حمزہ آ گیا. من الفی، فی کو لمبا نہیں کریں گے. پڑھتے ہوئے لوگ غلط طریقہ کرتے ہیں، من الفی الفی کہہ دیتے ہیں. الفی لمبا نہیں ہوگا، الفی فاضل فی. خیرم من الفی شہر. اب یہاں پہ غلطی سب کی ہے، اکثریت عوام شہر کہہ دیتے ہیں کیونکہ یہ ہا ساکن ہے اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ جو ہے اس کو بھی ہم نے ساکن کرنا ہے، اس کے اوپر جزم آ جائے گی تو دونوں حروف کا آواز آنی چاہیے، لیکن ہا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے. جیسے ہم نے پہلے یہ پڑھے دال جو تھا حروف قلقلہ میں سے تھا، ہم نے یہاں پہ وقف کرتے ہوئے دال کو ہلایا اور پھر را کی آواز آئی، لیکن یہاں پہ ہا کو ہلانا نہیں ہے. شہر شہر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شہر آخر میں را کی آواز آئے گی لیکن ہا کو ساکن رکھنا ہے، ہا کو ہلانا نہیں اور نہ ہی اس کو شہر پڑھنا ہے، ہا پہ زبر نہیں لے کر آنی. تنزل الملائکۃ. تنزا، زا سٹی والے حروف میں سے سختی سے پڑھیں گے. تنزل الملائکۃ، لام پہ کھڑا زبر اور مد زیادہ کھینچیں گے. ایکاتو، تو کو لمبا نہیں کریں گے. والروح، والروح، را واو پہ شروع، واو مدہ والا حرف بن گیا، کھینچیں گے. حو کو نہیں کھینچیں گے. والروح فیہا. فیہا، فا یا زیر فی، یا مدہ والا حرف، ہا الف زبر ہا، الف مدہ والا حرف، ایک ایک الف مدہ کے برابر کھینچیں گے. فیہا، ایک الف مدہ کے برابر کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ایک انگلی لیں، اس کو بند کریں اور کھولیں تو اتنی مقدار کے برابر اس کو کھینچنے ہیں. فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. فیہا بِإِذْنِ، زال کو نرمی سے ادا کریں گے. اب دیکھیں زا سیٹی والے حروف میں سے زال نرمی سے ادا ہونے والا ہے. ان دونوں کی آواز میں واضح فرق اور پڑھنے میں بھی فرق ہے. اکثریت عوام کی کیا کرتی ہے، زا کو بھی زال بنا دیتی ہے یا زال کو بھی زا کی سختی میں پڑھ لیتے ہیں، تو جس سے ہمارا لفظ بدلا گیا اور لفظ کے معنی بدلے گئے. زا سختی سے سیٹی والے حروف میں سے، زال نرمی سے. جو دال کی طرح کا ہے نقطے والا حرف، اس کو زال ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، را کو پر کریں گے. رَبِّهِمْ. من، اگر ہم نے یہاں پہ اب وقف کر لیا، آگے پڑھیں گے. من کلی، نون جزم پہ اکفا کریں گے. کلی، یہ کاف باریک ادا ہونے والی ہے. جو نقطوں والا قاف ہے اس کو پر کر کے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں، یہ باریک کاف ہے. من کلی امر سلام. امر سلام. اب یہاں پہ میں نے ملا کے پڑھا ہے، اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ تین نقطے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک لفظ کے وقفے سے اکثر ہی آتے ہیں. اس کو یہ معانقہ کی علامت ہوتی ہے. اس میں ایک پہ ہم نے ٹھہرنا ہوتا ہے اور ایک کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے. اگر ہم پہلے کو ملا کر پڑھ لیں گے پہلے نقطوں پر تو پھر اگلے لفظ پر ہم نے رکنا ہے، اور اگر ہم نے پہلے پہ رک لیا ہے، وقف کر لیا ہے، تو پھر ہم نے دوسرے سے ملا کر پڑھنا ہے. یعنی کہ ایک پر ٹھہرنا ہے اور ایک پر ملانا ہے. اب ہم نے یہاں پہ پہلے پہ ملا کر پڑھ لیا. من کل امر سلام. پھر ہم آگے پڑھیں گے. ہی حتی، ہی حتی، ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے نکالیں گے. اب دیکھیں یہ دونوں ہا، ہی حتی، ان دونوں کا مخرج علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے ان کی آواز بھی واضح کرنی ہے. دونوں کو ایک ہی جگہ سے نکال کر نہیں پڑھنا. مطلع، تو حروف قلقلہ میں سے جب ساکن آئے تو پھر اس پہ قلقلہ کرنا ہے. مطلع الفجر. اب یہ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے پہلی آیات میں قدر کے دال حروف قلقلہ میں سے اگلا لفظ ساکن یعنی کہ دو ساکن حروف اکٹھے ہوئے. یہاں پہ بھی اب دو ساکن حروف اکٹھے ہوں گے، لیکن جو جیم ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے اس کو یہاں پر ہلانا ہے اور را کو ساکن رکھنا ہے. مطلع الفجر. فجر. دوبارہ پوری صورت پڑھ لیتے ہیں.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. 2 سے 3 مرتبہ آپ لیسن کو سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو ہر لفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا. ہمارے قرآن پڑھانے کے عمل کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں تاکہ قرآن کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.